السلام علیکم ناظرین، آج سے ہم اپنی اردو خطاطی کے پہلے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اردو خطاطی 4 لائنوں کے اندر سیکھی جاتی ہے اور ان 4 لائنوں کا آپس میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے اس کا دار و مدار آپ کے پین پر ہوتا ہے۔ آپ جس پین سے سیکھیں گے اس کی نب کی جتنی چوڑائی ہوگی ان لائنوں کے درمیان فاصلہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا۔ یہ ہم 605 نمبر مارکر سے سیکھیں گے تو اس کی یہ جو نب ہے اس کی جو چوڑائی ہے اس کو قط بولا جاتا ہے۔ تو اب وہ 4 لائنیں کیسے لگانی ہیں یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے پنسل کے ساتھ صاف پیج کے اوپر اس طرح اسکیل رکھ کے ایک لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد ہم اپنا مارکر جس پین کے ساتھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں اسی مارکر کو کھول کر اس کی نب کے ساتھ یہاں پہ ایک کونے پہ آپ نے 1 2 اور 3 قط لگانے ہیں۔ اس طرح 3 قط لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا نشان لگانا ہے۔ اس کے بعد پھر 2.5 قط 1 2 3 لگا کے ہم اس کے درمیان میں نشان لگائیں گے، پھر اس کے نیچے 2 قط لگانے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دوسری طرف لائن کی دوسری طرف بھی لگا دینے ہیں 1 2 3۔ یہ دونوں طرف قط لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے پنسل اور پیمانہ لینا ہے اور یہ جو بیچ میں ہم نے نشان لگائے ہیں ان کو لائن کے ذریعے آپس میں ملا دینا ہے۔ یہ ہماری 4 لائنیں تیار ہو گئی ہیں، تو آپ نے نیچے بھی اسی طرح لائنیں لگا لینی ہیں، میں نے لگا دی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے پہلے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ الف ان اوپر والی 3 لائنوں میں لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر اور نیچے والا دونوں کونے پتلے ہوتے ہیں۔ اس طرح الف کا یہ والا اوپر والا کونا بھی پتلا اور یہ نیچے والا بھی پتلا، اسی کے اوپر ہم مد بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ بے ان پہلی 2 لائنوں کے اندر لکھا جاتا ہے، ان سے یہاں سے بے کی سائڈ اوپر بھی نہیں جانی چاہیے اور یہاں سے نیچے بھی نہیں جانی چاہیے۔ اس طرح بے کی دونوں سائڈیں پتلی ہوتی ہیں، یہ والی سائڈ بھی، یہ والا کونا بھی پتلا اور یہ والا کونا بھی پتلا۔ اس کے بعد جیم پوری 4 کی 4 لائنوں میں لکھیں گے، یہاں سے جیم کو شروع کریں گے۔ یہ اس طرح بنا کر یہاں سے آپ نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ والی جگہ بالکل پتلی بنانی ہے، جو مارکر کا کونا ہے یہ نوک ہے، اس کے ساتھ یہ والی جگہ بنا کر یہاں سے آپ نے گول دائرہ بنانا ہے اس طرح۔ جیم دال بھی ان 2 لائنوں میں لکھنا ہے، اس طرح دال کا اوپر سے پورا پین لگانا ہے اور نیچے سے سیرا پین کا آدھا حصہ لگانا ہے۔ رے بھی ان 2 لائنوں میں لکھی جاتی ہے۔ سین یہاں سے شروع کرنا ہے لائن کے تھوڑا سا اوپر سے، اور اس کا یہ پہلا کنارہ چھوٹا اور دوسرا کنارہ بڑا، اس میں پورا پین لگانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا سا الف بنائیں گے، پھر نیچے پورا گول دائرہ بنانا ہے۔ یہ سین تیار ہو گئی۔ اردو خطاطی کے اندر ایک اس طرح بھی سین لکھی جاتی ہے، اس کو ہم تھوڑا اوپر سے شروع کریں گے ایسے۔ اس کو بھی اسی طرح یہاں سے چھوٹا سا الف اور پھر گول دائرہ۔ صاد بھی اس سین کی طرح لائن کے تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے۔ صاد کا یہ اوپر والا جو حصہ ہے یہاں پہ آدھا پین اور نیچے پورا پین لگائیں گے، یہاں پہ سین کی طرح الف اور پھر گول دائرہ۔ اس کے بعد توا کا جو بالکل صاد کی طرح اوپر سے بنانا ہے اور ان 2 لائنوں میں لکھنا ہے۔ یہاں سے ہم توا کو جھٹکا دیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا اور اس کے اوپر الف ڈال دینا ہے، پھر عین۔
آئین لکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس پین سے بھی آئین کو لکھ رہے ہیں اس کو الٹا کر کے ایسے لگائیں، الٹا کر کے نشان لگائیں، پھر یہاں سے ایسے پورا پین، پھر یہ والی جگہ بالکل پتلی کریں، پھر آگے جیم کی طرح اس کا بھی گول دائرہ بنانا ہے۔ اس کا اور جیم کا گول دائرہ بالکل ایک طرح ہے۔ فا بھی بالکل با کی طرح ہے۔ فا میں فے لکھتے ہوئے آپ نے یہاں سے اوپر ایک اس طرح گول دائرہ بنانا ہے، اس کے نیچے بالکل بے لکھنی ہے، ہو بہو بے کی طرح لکھنا ہے، فے۔ اور قاف یہاں سے شروع کرنا ہے، اوپر سے، یہاں سے بالکل چھوٹا سا الف اور آگے سین کی طرح۔ سین، صاد اور کاف کا دائرہ بالکل ایک طرح ہے، عین اور جیم کا دائرہ بالکل ایک طرح ہے۔ لام کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لام لکھنے کے لیے ہم ان 4 لائنوں کے اوپر سے ایک الف ڈالیں گے، تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے، 4 لائنوں کے اوپر سے یہ الف، اور اس کے نیچے آپ نے وہی سین والا گول دائرہ بنانا ہے، یہ لام۔ میم کو یہاں لائن کے تھوڑا سا اوپر سے شروع کریں گے، ایک نقطہ ڈالیں، نقطے کے اندر سے آپ نے پین کو ایسے لگا کر تھوڑا سا آگے کی طرف لانا ہے اور اس کے نیچے الف لکھ دینا ہے۔ نون بھی بالکل سین صاد کے دائرے کی طرح یہاں سے شروع کریں، نون کو یہاں پہ تھوڑا چھوٹا سا الف ڈالیں، اس کے بعد سین والا گول دائرہ۔ واؤ بھی ان 2 لائنوں کے اندر دال کی طرح، یہ دال، رے اور واؤ 2 لائنوں کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ جو ہاتھی والی ہا ہے وہ آپ نے اس طرح بالکل گول نہیں بنانی، تھوڑی سی بیضوی بنانی ہے۔ اور جو 2 آنکھوں والی ہے اس کے لیے آپ نے سب آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے کر کے یوں دال ڈالیں اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی آنکھ بنا دیں، یہ 2 آنکھوں والی ہا بن جائے گی۔ حمزہ بالکل عین کی طرح ہے، آپ نے پین الٹا کر کے لگانا ہے، یہاں سے ایسے کر کے چھوٹا سا۔ اچھا، جب 2-3 ہاتھ جڑ جاتی ہیں تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے لیے ہم ایسے تھوڑا سا جوڑ کر لکھیں گے۔ یہ 2-3 ہا کا آپس میں جوڑ ہے، اس کے بعد چھوٹی یا اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے، یہ اور بڑی یا بھی اس طرح۔ یہ ہماری آج کی پہلی تختی مکمل ہو گئی، یہ پہلا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اس کو آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے، اسی طرح 4 لائنیں لگا کر کوئی بھی صاف پیج لینا ہے، اس کے اوپر 4 لائنیں لگا کر آپ اس طرح پریکٹس کریں۔ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کی لکھائی اتنی زیادہ جلدی اچھی ہو جائے گی۔ اگر یہ 4 لائنیں لگانے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ، آپ انگلش کی جو 4 لائن والی کاپی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ انگلش کی 4 لائن والی کاپی، اس کے اوپر آلریڈی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اس میں ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کے پین کی چوڑائی کے مطابق وہ لائنیں نہیں لگی ہوتی، ان 4 لائنوں کے درمیان فاصلہ کبھی کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ جلدی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ اس انگلش کی 4 لائن والی کاپی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا۔ یہاں پہ میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں۔